خدا کے لیے سبیحہ باز آ جاؤ، اگر شہریار لالا کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری جان نکال دیں گے۔ فریحہ نے تقریباً سرگوشی میں التجا کی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے سخت مزاج بھائی کا خوف واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، سبیحہ نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ وہ کون سا آج رات واپس آ رہے ہیں؟ میٹنگ کے لیے دوسرے شہر گئے ہیں، کل شام سے پہلے ان کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ آج کی رات ہماری بادشاہت ہے۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ شہریار کے کمرے کی مخصوص مردانہ خوشبو فضا میں رچی بسی تھی، جو سبیحہ کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ یہ کمرہ اس گھر میں اس کی پسندیدہ ترین جگہ تھی، ایک ایسی ممنوعہ جنت جس میں قدم رکھنے کا وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھی، اور آج وہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ پر مجھے ڈر لگ رہا ہے، فریحہ نے کمبل کو اپنے گرد مزید کس کر لپیٹتے ہوئے کہا۔ ڈرپوک کہیں گی، سبیحہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ فلم دیکھ چپ کر کے۔ لیکن فریحہ کا خوف بے وجہ نہیں تھا، شہریار کا غصہ آگ کے شعلے کی طرح تھا، جو ذرا سی غلطی پر سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ سبیحہ تیزی سے پراٹھے کے نوالے توڑ کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دیوار پر لگی گھڑی پر جا رہی تھیں۔ ارے لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے کھاؤ، کوئی ٹرین نہیں چھوٹ رہی، خالہ جان نے اسے ٹوکا۔ ویسے بھی تمہاری وین تو کب کی جا چکی ہے، آج تمہیں شہریار کے ساتھ ہی کالج جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ سبیحہ کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ شہریار لالا کے ساتھ کالج جانا؟ اف، شہریار لالا کے ساتھ کالج جانا کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اس کے لیکچروں کی بوچھاڑ اور سخت اصولوں کی فہرست راستے بھر اس کا دماغ کھا جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ سوچتی، خالو جان کی بھاری آواز گونجی۔ نہیں، آج سبیحہ اور فریحہ کو میں چھوڑ دوں گا۔ شہریار تم اپنی تیاری کرو، تمہیں میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، ہو سکتا ہے رات وہیں رکنا پڑ جائے۔ شہریار نے اعتراض کرنا چاہا، لیکن بابا آفس کی فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، یہ میٹنگ ہمارے کاروبار کے لیے بہت اہم ہے، خالو نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بس تم 10 بجے تک نکل جاؤ۔ خالو کی بات ختم ہوتے ہی سبیحہ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ دیکھنے والی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی اور میز کے نیچے سے اپنی ٹانگیں ہلاتے ہوئے چوری چھپے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار تھے، لیکن سبیحہ کے دل میں تو جیسے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ شہریار کا مزاج سب کے لیے ایک جیسا نہیں تھا۔ اپنی ماں کے سامنے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، لیکن سبیحہ اور اپنی بہن فریحہ کے لیے وہ کسی سخت گیر فوجی سے کم نہیں تھا۔ ان دونوں پر اس نے بے جا سختیاں مسلط کر رکھی تھی۔ جیسے ہی فریحہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے انکل، پھر میں آٹو میں چلی جاتی ہوں، شہریار کی تیز آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم آٹو میں، جب منع کیا ہے تو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں خود چھوڑ کر آؤں گا تم دونوں کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے سے پلیٹ پرے سرکائی اور اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ راستے بھر جیسا کہ سبیحہ کو خدشہ تھا، شہریار کے لیکچر جاری رہے۔ سبیحہ اپنی ہنسی کو تھوڑا قابو میں رکھا کرو، ہر وقت ہنستی رہتی ہو، خاص طور پر راستے میں آتے جاتے تو بالکل نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سبیحہ نے غصے سے اسے گھورا اور دل ہی دل میں بڑبڑائی، میری مرضی، میں ہنسوں یا رہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ٹوکنے والے؟ شاید اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ شہریار نے فوراً جواب دیا، میرے گھر میں رہتی ہو، میری ذمہ داری ہو تم، اسی لیے پوچھنا میرا فرض ہے۔ میرا خیال رکھنے کے لیے خالہ جان ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سبینہ نے بھی ترکی ب ترکی جواب دیا۔ کالج کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا، چلو اترو دونوں، اور اس بار اگر رزلٹ اچھا نہ آیا نا تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ شام تک سبیحہ کا موڈ انتہائی خوشگوار ہو چکا تھا۔ شہریار کے شہر سے جانے کی خبر اس کے لیے کسی عید سے کم نہیں تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے کتاب بند کر کے اٹھی اور فریحہ کے پاس جا کر جھومتے ہوئے بولی، آج میں ہواؤں میں ہوں۔ فریحہ نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ آج شہریار لالا شہر سے باہر گئے ہیں،
اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اب رات ان کے کمرے میں بیٹھ کر خوب مزے سے ہم دونوں مووی دیکھیں گے۔ نہ بابا نہ، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں، فریحہ نے فوراً انکار کر دیا۔ ارے بڑی مشکل سے گھنٹوں کی منت سماجت کے بعد سبیحہ نے فریحہ کو منا ہی لیا، اسے یقین دلا دیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور وہ صبح ہونے سے پہلے ہر چیز واپس اپنی جگہ پر رکھ دیں گی۔ رات کے 2 بجے جب گھر میں مکمل سناٹا تھا تو وہ دونوں دبے پاؤں شہریار کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا سبیحہ نے تصور کیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر نفاست سے سجی ہوئی تھی اور ایک مسحور کن خوشبو میں بسی ہوئی۔ شہریار کا لیپ ٹاپ میز پر رکھا دیکھ کر سبیحہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واہ، لیپ ٹاپ بھی یہی ہے، اس نے خوشی سے کہا اور اسے اٹھا کر آرام سے شہریار کے نرم گداز بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ کتنا سکون ہے نا لالا کے بیڈ پر۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ دل کرتا ہے یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے۔ جان نکال دیں گے لالا تیری، فریحہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے فلم دیکھا۔ فلم شروع ہوئی اور وہ دونوں اس میں کھو گئیں۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ فریحہ کو جلد ہی نیند آنے لگی اور وہ سبیحہ کو بتائے بغیر خاموشی سے کھسک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن سبیحہ فلم دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے نہ فریحہ کے جانے کا پتہ چلا، نہ ہی اس بات کا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ سینے پر رکھے وہیں گہری نیند سو گئی۔ میٹنگ غیر متوقع طور پر کینسل ہو چکی تھی۔ شہریار نے سوچا کہ گھر والوں کو سرپرائز دینے کا بہترین موقع ہے۔ رات کے آخری پہر جب اس کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اصل سرپرائز تو خود اس کا منتظر ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ باہر کسی کی نیند خراب نہ ہو، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں اس نے دیکھا اس کے بستر پر اس کی جگہ پر سبیحہ انتہائی معصومیت سے سو رہی تھی۔ پنکھے کی ہوا سے اس کے بالوں کی ایک لٹ بار بار اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہی تھی اور وہ نیند میں ہلکے سے مسکرا رہی تھی۔ شہریار ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے اس نے سبیحہ کو اس نظر سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ غصے کی جگہ ایک انجانا نامانوس احساس اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی ہوئی بالوں کی لٹ کو نرمی سے پیچھے کیا۔ اسی لمحے سبیحہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سامنے شہریار کو بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شہریار لالا، آپ کب آئے؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ معاف کیجیے گا، میں وہ فریحہ، شہریار نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اپنی سرد گہری نظروں سے اس کو گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ شہریار کی سرد گہری آنکھیں سبیحہ کے چہرے پر جمی تھی۔ ان میں نہ وہ غصہ تھا اور نہ حیرت، بس ایک عجیب سی ناقابل فہم کیفیت تھی جو سبیحہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑا گئی تھی۔ وہ اس کے غصے کے لیے تیار تھی، اس کی ڈانٹ اور چیخو پکار کی عادی تھی، لیکن یہ برف جیسی خاموشی اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ فریحہ بھی یہاں تھی۔ آخرکار اس کی آواز ابھری، اتنی اسپاٹ اور بے تاثر کہ سبیحہ کو لگا جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو۔ جی لالا، وہ پتہ نہیں کب چلی گئی، سبیحہ نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل کسی پکڑے گئے چور کی طرح دھڑک رہا تھا۔ شہریار چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی روح کے اندر تک جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے نظریں پھیر لیں اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے کمرے میں، بس۔ نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی سزا کا اعلان۔ سبیحہ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ کسی مشین کی طرح اٹھی اور روبوٹ کی مانند قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بستر کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، لیکن اس کے کاندھوں کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ پرسکون ہرگز نہیں تھا۔ سبیحہ نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی جہاں فریحہ بستر پر لحاف اوڑھے سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اٹھو، ڈرامے بند کرو اپنے، سبیحہ نے اس کے اوپر سے لحاف کھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔
جب تمہیں پتا چل گیا تھا کہ شہریار لالا آ گئے ہیں تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی؟ فریحہ نے آنکھیں ملتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ مجھے کیا پتا تھا، میں تو نیند میں تھی، مجھے تو اب تمہارے آنے پر پتا چلا ہے۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں ہی شوق تھا نا شہریار لالا کے کمرے میں جانے کا۔ اب بھوک تو، فریحہ نے دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گی، صبیحہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن اس وقت اس کا سارا دھیان شہریار کے ناقابل فہم رویے پر تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں؟ یہ سن کر فریحہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ کیا؟ سچ میں؟ ہاں، بس اتنا کہا کہ اپنے کمرے میں جاؤ، صبیحہ نے پریشانی سے اپنے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو مجھے ڈرا رہی ہے، وہ خاموش ہیں، طوفان سے پہلے والی خاموشی۔ دیکھنا کل صبح ناشتے کی میز پر سب کے سامنے میری کیا ترکت بناتے ہیں۔ اگلی صبح صبیحہ انتہائی سہمی ہوئی ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ اس کا حلق خشک تھا اور وہ زبردستی چائے کے گھونٹ بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر آ کر ٹھہر رہی تھی۔ جیسے ہی شہریار کمرے میں داخل ہوا، صبیحہ نے سانس روک لی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور کسی پر نظر ڈالے بغیر خاموشی سے اپنا ناشتہ شروع کر دیا۔ صبیحہ کا دل تو بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ انتظار میں تھی کہ اب دھماکہ ہوا اور اب اس کی چوری پکڑی گئی، لیکن شہریار نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بس خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا اور پھر اٹھ کر دفتر چلا گیا۔ یہ سب اتنا عجیب تھا کہ صبیحہ کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ وہ شہریار لالا نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آج اتنی بڑی غلطی پر اس کی خاموشی کسی آنے والے عذاب کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ سارا دن اسی الجھن میں مبتلا رہی، بار بار رات کے واقعے اور شہریار کے سرد رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسری طرف شہریار دفتر میں بیٹھا بھی بے چین تھا۔ فائلوں کے ڈھیر میں اس کا دماغ بار بار ایک ہی منظر پر اٹک جاتا تھا۔ اس کے بستر پر سوئی ہوئی معصوم سی صبیحہ، جس کے چہرے پر سکون اور بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے صبیحہ پر چیخنا چاہیے تھا، اسے سزا دینی چاہیے تھی، لیکن اس لمحے وہ ایسا کیوں نہیں کر پایا؟ کیوں اس کے دل میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی نرمی نے لے لی تھی؟ اس نے جھنجھلا کر سر جھٹکا اور کام میں دھیان لگانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی چہرہ گھوم رہا تھا، ایک ایسا چہرہ جسے اس نے آج تک کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کی ماں بیگم نصرت اس کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چند تصویریں تھیں۔ شہریار بیٹا، دیکھو ذرا، یہ میرے دوست کی بیٹیاں ہیں، کتنی پیاری بچیاں ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب تمہاری شادی کی بات کروں، تم ان میں سے کوئی پسند کر لو۔ شہریار نے بے دلی سے تصویروں پر ایک نظر ڈالی۔ خوبصورت پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں کو تو کوئی نہ جچی۔ اس کا دماغ تو کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے روکھے پن سے جواب دیا اور تصویریں واپس اس کی طرف بڑھا دی۔ آخر کب کرو گے؟ عمر نکلتی جا رہی ہے، اس کی ماں نے شکوہ کیا۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اس سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں صبیحہ کا شرماتا ہوا چہرہ ابھرا اور پھر فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنے خیالات کو جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس ابھی وقت چاہیے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی ماں کو پیچھے حیران اور پریشان چھوڑ کر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پھر وہی خوشبو محسوس ہوئی جو گزشتہ رات اس کے حواس پر سوار تھی۔ یہ صبیحہ کے وجود کی مہک تھی جو اب بھی کمرے کی فضا میں رچی بسی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ایک انجانا احساس اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر رہا تھا، ایک ایسا احساس جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، یا شاید جاننا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات کے واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا۔
یہ ایک ہفتہ سبیحہ نے جیسے کانٹوں پر گزارا تھا۔ شہریار کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں اب وہ پہلے والی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک انجانی سی تپش تھی، ایک ایسی گہری نظر جو جب بھی سبیحہ پر پڑتی اسے اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوتی۔ وہ اسے ٹوکتا نہیں تھا، لیکن ہر وقت اس کی نظروں کے حصار میں اسے رکھتا تھا۔ ایک دن دوپہر میں سبیحہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب کچھ دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ شہریار نے اسے اپنے بازوؤں میں تھاما ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سبیحہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں آج نہ غصہ تھا نہ سنجیدگی، بلکہ ایک ایسا تاثر تھا جسے سبیحہ سمجھ نہ پائے۔ دیکھ کر چلا کرو، اس نے دھیمی بھاری آواز میں کہا اور اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس کے لہجے میں سختی کے بجائے ایک عجیب سا خمار تھا۔ اس سے پہلے کہ سبیحہ کچھ کہتی، وہ اسے وہیں ششتر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ سبیحہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے لمس نے سبیحہ کے دل میں خوف کے بجائے ایک میٹھا سا احساس جگایا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اسی لمحے کے بارے میں سوچنے لگی۔ دوسری طرف شہریار بھی خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ سبیحہ کا وجود اس کے لیے ایک نشہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کی کوشش میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ اسے اب گھر کی کوئی بھی بات اچھی ہی نہیں لگتی تھی، نہ ہی اپنی ماں کا بار بار شادی کے لیے اصرار کرنا۔ اس کا دل و دماغ تو بس ایک ہی نام کے گرد طواف کر رہا تھا، سبیحہ سبیحہ۔ سبیحہ کے امتحانات بھی ختم ہو چکے تھے اور گھر میں ایک پرسکون ماحول تھا۔ اسی شام جب سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو خالہ جان نے خوشی سے ایک اعلان کیا، شکر ہے کہ سبیحہ کے امتحانات ختم ہوئے ہیں۔ میں نے آج ہی اس کی چچی سے فون پر بات کی ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اب جلدی سے شادی کی تاریخ پکی کر لینی چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے جیسے کسی نے سبیحہ کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ اس نے بے بسی سے ایک نظر اپنی خالہ پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں خود بخود سامنے بیٹھے شہریار کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں منظر کچھ مختلف نہیں تھا۔ شہریار کے ہاتھوں میں پکڑا کپ ٹرے سے ٹکرایا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جو تکلیف اور غصے کی لہر اٹھی تھی اسے سبیحہ نے صاف دیکھ لیا تھا۔ خالو جان اور فریحہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن کمرے میں موجود دو افراد کے لیے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شہریار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دفتر سے ایک ضروری کال کرنی ہے، اس نے ایک ناقابل فہم لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ سبیحہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ بچپن کی منگنی جسے وہ آج تک ایک مذاق سمجھتی آئی تھی، اب ایک خوفناک حقیقت بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ شہریار اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ شادی کی تاریخ، وہ خود سے کہہ رہا تھا، کبھی نہیں۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کی ملکیت اس سے چھیننے کی کوشش کر رہا۔ اس نے آج تک سبیحہ پر صرف اپنا حق جتایا تھا، اسے ڈانٹا تھا، اس پر حکم چلایا تھا، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ یہ صرف حق نہیں تھا، یہ خالصتاً ملکیت کا احساس تھا، ایک ایسا جذبہ جسے وہ اب تک خود سے بھی چھپاتا آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ شہریار سیدھا سبیحہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل مضبوطی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے سبیحہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون؟ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ شہریار کی بھاری آواز سن کر سبیحہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے لگا شاید خالہ کی بات پر اسے ڈانٹنے آیا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ شہریار اندر داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا۔
کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ سبیحہ نے خوف سے نظریں جھکا لیں۔ شہریار لالا، آپ یہاں؟ آج کے بعد مجھے لالا مت کہنا، شہریار نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہ حکم تھا کہ سبیحہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا کہوں آپ کو؟ وہ ہکلائی۔ صرف شہریار، اس سے سبیحہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ خاموش رہی، اس کا دل کسی طوفان کی زد میں تھا۔ دیکھو سبیحہ، شہریار نے بات شروع کی۔ آج اس کے لہجے میں ہمیشگی والی سختی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم سے عمر میں بہت بڑا ہوں اور میں نے ہمیشہ تم پر سختی کی ہے، لیکن نہ جانے کب اور کیسے مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں تم سے… اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے صحیح الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ سبیحہ نے سانس روک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری شادی تمہارے چچا کے بیٹے سے نہیں ہونے دوں گا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سبیحہ کی آنکھوں میں حیرت اور سوال تھے۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ 3 الفاظ جیسے ہی شہریار کی زبان سے ادا ہوئے، سبیحہ کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اسے ڈانٹتا تھا، جس کے خوف سے وہ کانپتی تھی، آج اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ یہ سب اتنا غیر حقیقی تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی آپ سے… اس نے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں نے اس کی محبت کا اقرار کر دیا تھا۔ وہ خود کب سے سخت گیر شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے۔ تو پھر یہ آنسو کیسے؟ لیکن خالہ جان، انہوں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا؟ شہریار کے لہجے میں وہی پرانا اعتماد اور حق لوٹ آیا تھا۔ صرف منگنی ہوئی ہے، کوئی نکاح نہیں۔ شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کے اعتماد نے سبیحہ کے ڈوبتے دل کو سہارا دیا۔ اسے پہلی بار لگا وہ تنہا نہیں ہے۔ شہریار اسے وہیں چھوڑ کر سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ بیگم نصرت اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ امی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا کہو۔ میں سبیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم نصرت حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ ہوش میں تو تم جانتے ہو اس کا رشتہ بچپن سے اس کے چچا کے گھر طے ہے، اور میں ان کی ماں کو زبان دے چکی ہوں۔ زبانیں بدل بھی جاتی ہیں امی، شہریار نے ضد بھرے لہجے پہ کہا۔ میں عمر کے فرق یا کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی محبت کو کسی قیمت پر کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ آپ کو ان لوگوں سے انکار کرنا ہوگا۔ بیگم نصرت شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ ایک طرف ان کے اکلوتے بیٹے کی محبت اور ضد تھی، تو دوسری طرف سالوں پرانا وعدہ اور خاندانی عزت۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شہریار کی آنکھوں میں انہوں نے جو جنون اور عزم دیکھا تھا، وہ جانتی تھیں کہ اسے اس کے ارادے سے باز رکھنا ممکن نہیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ان کا دل بیٹے کی محبت اور دنیا کی روایات کے بیچ پھنس کر رہ گیا تھا۔ بیگم نصرت کے لیے اگلی صبح قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک طرف ان کے بیٹے کا اٹل فیصلہ تھا، تو دوسری طرف خاندان کی عزت اور برسوں پرانا وعدہ۔ انہوں نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ سبیحہ سے خود بات کریں گی، تاکہ اس کی مرضی اور ارادے کی پختگی کا اندازہ لگا سکیں۔ وہ ناشتے کے بعد سبیحہ کے کمرے میں گئی۔ سبیحہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے لگا شاید وہ اسے ڈانٹنے کے لیے آئی، لیکن بیگم نصرت نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سبیحہ بیٹی، جو کچھ شہریار نے کہا ہے، کیا اس میں تمہاری بھی رضا شامل ہے؟ کیا تم واقعی چاہتی ہو؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا، یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ سبیحہ کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، خالہ جان، میں آپ کا یا اپنے والدین کی روح کو زخمی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں شہریار کو پسند کرتی ہوں، اور میں ان کے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سبیحہ کی آنکھوں میں سچائی اور محبت دیکھ کر بیگم نصرت کا آدھا خوف دور ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بھاری دل کے ساتھ انہوں نے سبیحہ کی چچی کو فون میں لایا۔
جیسا کہ توقع تھی فون کے دوسری طرف ایک طوفان امڑ آیا۔ سبیہ کی چچی نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہوں نے وعدہ خلافی اور بے عزتی کا طعنہ دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ یہ رشتہ تو ہمارے خاندان کی عزت ہے اور ہم اسے ہرگز نہیں توڑ سکتے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ جب بیگم نصرت نے انہیں شہریار کی ضد کا بتایا تو انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا۔ ٹھیک ہے، میری بات سبیہ سے کرواؤ، میں ذرا اس احسان فراموش لڑکی سے خود پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سبیہ نے ڈرتے ڈرتے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اس کی چچی کی آواز نہیں بلکہ زہر میں بجھے ہوئے تیر آ رہے تھے۔ ارے واہ، آخرکار تم نے دکھا ہی دیا کہ تم غیروں کے گھر پل کر ہماری عزت خاک میں ملانے پر تلی ہوئی ہو۔ اپنے مرحوم ماں باپ کی روح کو تڑپا رہی ہو تم۔ یہ رشتہ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے خود طے کیا تھا۔ تم ان کی آخری خواہش کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ یہ الفاظ سبیہ کے دل پر لگے، اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح ہی نچوڑ لی ہو۔ یتیمی کا احساس پہلی بار اتنی شدت سے اسے ڈسنے لگا۔ اس کی چچی نے جذباتی بلیک میلنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ فون بند ہوا تو سبیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف شہریار کی محبت تھی تو دوسری طرف اپنے والدین کی آخری خواہش کا بوجھ۔ اس کا نازک دل یہ بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ جب شہریار اس کے کمرے میں آیا تو اسے روتا تڑپتا دیکھ کر تڑپ گیا۔ کیا ہوا سبیہ؟ ہم یہ نہیں کر سکتے شہریار، وہ سسکیوں کے بیچ بولی۔ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، میں ان کی روح کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ آپ یہ سب بھول جائیں۔ شہریار کو شدید غصہ آیا لیکن سبیہ کی حالت دیکھ کر وہ ضبط کر گیا۔ وہ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچے۔ پاگل ہو تم؟ کون سے ماں باپ اپنی اولاد کی ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تمہاری خوشی ہی ان کے روح کا سکون ہے اور تمہاری خوشی میرے ساتھ ہے۔ اس نے سبیہ کا فون اٹھایا اور اس کے چچا کا نمبر ملا۔ السلام علیکم چچا جان، اس نے انتہائی سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہا۔ میں شہریار بات کر رہا ہوں، میں سبیہ سے شادی کر رہا ہوں اور یہی حتمی فیصلہ ہے۔ میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں لیکن سبیہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اسے اور مجھے ہے۔ امید ہے آپ کو مزید نہیں کچھ بگاڑیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی اتھارٹی تھی کہ سبیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چچا جو اپنی بیوی کے پیچھے لگے ہوئے تھے شہریار کے دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شہریار جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ کچھ مزید بحث اور تلخی کے بعد آخرکار وہ رشتہ توڑنے پر راضی ہو گئے۔ اس شام گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بیگم نصرت نے اعلان کیا، اللہ نے کرم کیا، سب مسئلے حل ہو گئے۔ آنے والے جمعے کو ہم سادگی سے شہریار اور سبیہ کا نکاح کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ سبیہ کے چہرے پر حیا کی لالی اور شہریار کی آنکھوں میں محبت کی گہری چمک اتر آئی تھی۔ جمعے کی رات جیسے آسمان سے رحمتیں خوشیاں لے کر اتری تھی۔ سارا گھر خوشیوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ سبیہ سفید رنگ کے کامدار لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا کہ دیکھنے والے کی نظر وہیں ٹھہر جائے۔ فریحہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اوفو، آج تو بھائی جان تمہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ سبیہ شرما کر سرخ ہو گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا، آخر آ ہی گیا، جب وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کی ہونے جا رہی تھی جس کے نام سے اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ شہریار جب کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں رک گئی۔ اس نے آج تک سبیہ کو اتنا خوبصورت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سادگی اور حسن میں جیسے کھو سا گیا۔ اس کی نظریں سبیہ پر اس طرح جمی تھیں کہ بیگم نصرت کو اسے ٹوکنا پڑا۔ شہریار، ہوش کرو، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ نکاح کی تقریب انتہائی پروقار تھی۔ مولوی صاحب کے الفاظ، گواہوں کی موجودگی اور پھر وہ 3 الفاظ، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جب سبیہ نے دھیمی آواز میں یہ الفاظ کہے تو شہریار کو لگا جیسے اسے کائنات کی ہر خوشی مل گئی۔ نکاح کے بعد جب اس نے پہلی بار اپنی بیوی کے طور پر سبیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دعاؤں اور مبارکبادوں کا سلسلہ ختم ہوا تو شہریار نے ایک ایسی فرمائش کر دی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ امی، آج رات سبیہ میرے کمرے میں رہے گی۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے اعلان کیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ خالو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کچھ دن بعد جب شادی کا فنکشن ہوگا تب وہ شرعی طور پر میری بیوی اور میرا اس پر پورا حق۔
شہریار نے ضد بھرے لہجے میں کہا۔ بیگم نصرت نے اسے سمجھایا، بیٹا روایات کا بھی کچھ خیال ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، رخصتی سے پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ سبیہا شرم سے پانی پانی ہو گئی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہریار سب کے سامنے ایسی بات کرے گا۔ والدین کے دباؤ کے آگے شہریار کو خاموش ہونا پڑا اور سبیہا کو فریحہ کے ساتھ اسی کمرے میں بھیج دیا گیا۔ شہریار غصے اور بے چینی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے اپنا وسیع و عریض کمرہ آج کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دلہن، اس کی بیوی اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر ہے اور وہ اس سے مل بھی نہیں سکتا۔ اس کی بے قراری تھی کہ بڑھتی چلی گئی۔ اس نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فون اٹھا کر سبیہا کو کال کی۔ سبیہا جو فریحہ کی چھیڑ چھاڑ سے پہلے ہی پریشان تھی، شہریار کا فون دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اٹھ کر کونے میں گئی۔ ہیلو، میرے کمرے میں آؤ۔ دوسری طرف سے شہریار کا حکم بھرا لیکن محبت میں بھیگا لہجہ آیا۔ کیا؟ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ خالہ اور خالو کیا سوچیں گے؟ سبیہا نے سرگوشی میں کہا، میری بیوی ہو تم، پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ کوئی کچھ سوچتا ہے تو سوچتا رہے، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اچھا جی، آج سے ہی روب جمانے لگے ہیں آپ؟ سبیہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی گھبراہٹ اب کچھ کم ہوئی تھی۔ دوسری طرف شہریار کی آواز میں گہری کشش تھی۔ تمہاری محبت کا اسیر ہو چکا ہوں، کیا کروں؟ یہ دل تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے بے قرار۔ لیکن فریحہ، وہ بتا دے گی۔ فریحہ سے میری بات ہو گئی، وہ کچھ نہیں کہے گی۔ تم بس خاموشی سے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شہریار کی محبت بھری ضد کے آگے سبیہا کو ہار ماننی پڑی۔ اس کا اپنا دل بھی تو اس سے ملنے کو بے چین تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے اپنے شوہر کے کمرے تک جا سکے۔ سبیہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستگی سے شہریار کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم تاریکی میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا اور پھر اس نے شہریار کو دیکھا۔ وہ دروازے کے عین سامنے ایک گھٹنے کے بل جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب کا پھول تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ میری زندگی میں خوش آمدید مسز شہریار۔ اس کی بھاری پرکشش آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ سبیہا کے لیے یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے پھول تھاما۔ شہریار اٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے بیچ میں لے آیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جان، یہ کہتے ہوئے اس نے سبیہا کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا۔ سبیہا نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ شہریار نے اس کی ٹھوڑی کو آہستگی سے اوپر اٹھایا۔ اب سے یہ کمرہ تمہارا ہے اور اس کمرے والا بھی۔ سبیہا کی لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تو یہ کمرہ ہمیشہ ہی سے پسند تھا، بس کمرے والے تھوڑے کھڑوس تھے۔ شہریار نے زوردار قہقہ لگایا۔ اچھا جی، تو اب بھی اپنے شوہر کو کھڑوس ہی کہو گی، نہیں تو؟ شہریار لالا، اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ خبردار جب مجھے لالا کہا۔ شہریار نے مصنوعی غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو میرا نکاح توڑوانے پر تلی ہوئی ہو؟ میں تمہارا بھائی نہیں، شوہر ہوں، مجازی خدا ہوں۔ اچھا میرے مجازی خدا، سبیہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس رات انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ شہریار نے اسے بتایا کہ وہ کب اور کیسے اس کی محبت میں گرفتار ہوا۔ سبیہا نے اپنی تمام شرارتوں اور اس کے سخت رویے پر اپنے دل کی حالت بیان کی۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ الفاظ ہنسی اور محبت بھری نظروں کے تبادلے میں کب صبح ہو گئی، انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ فجر کی اذان سے پہلے سبیہا بھاری دل کے ساتھ اپنے کمرے میں لوٹ آئی، لیکن اپنی روح وہ شہریار کے پاس ہی چھوڑ آئی۔ اس کی زندگی اب ایک خوبصورت خواب کی طرح تھی۔ شہریار کا رویہ اس کے لیے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی سختی کی جگہ بے پناہ محبت اور فکر نے لے لی تھی۔ رخصتی کی تاریخ بھی 10 دن بعد کی رکھ دی گئی تھی اور گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سب کچھ بہترین جا رہا تھا، لیکن اس خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ کہانی میں ایک طوفانی موڑ آنے والا تھا، ایک ایسا راز جو سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ ایک دوپہر شہریار اپنے دفتر میں بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے بے دہانی میں کال اٹھائی۔ ہیلو، مبارک ہو شہریار صاحب، سنا ہے شادی ہو رہی ہے آپ کی؟
دوسری طرف سے ایک زہریلی جانی پہچانی آواز آئی۔ شہریار کے ہاتھوں میں پکڑا قلم وہیں رک گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا اور رگوں میں خون جیسے منجمد ہو گیا۔ یہ آواز اس کے ماضی کا ایک ایسا بھیانک باب تھی جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا تھا۔ یہ آواز اس کی کزن صبیحہ کے سابقہ منگیتر اسد کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ شہریار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارے غصہ کیوں ہوتے ہو؟ اسد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تو بس یہ یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا کہ تم ہمارا ایک معاہدہ بھول رہے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس سے دور رہو گے۔ تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے شہریار۔ کوئی وعدہ نہیں تھا، شہریار دھاڑا، اور میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، اس سے اور میری زندگی سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ دھمکیاں دے رہے ہو؟ اسد ہنسا۔ لگتا ہے تم فارم ہاؤس والی رات بھول گئے ہو، وہ رات، وہ کمرہ اور صبیحہ کی چیخیں۔ اگر میں نے وہ تصویر اور ویڈیو سب کو دکھا دی جو اس رات میں نے چھپ کر بنائی تھی تو کیا ہوگا؟ تمہاری معصوم گڑیا کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ سوچو، جب سب کو پتہ چلے گا کہ اس کا ہونے والا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا مجرم ہے تو کیا ہوگا؟ یہ سننا تھا کہ شہریار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے وہی منظر یاد آ گیا۔ ایک خوف زدہ سہمی ہوئی صبیحہ، اس کی اپنی درندگی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ شہریار کی آواز میں پہلی بار بے بسی تھی۔ وہی جو ہمیشہ سے چاہتا تھا، صبیحہ۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو میں اسے کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، یا تو تم یہ شادی توڑ دو اور اسے طلاق دے دو، ورنہ میں سب کچھ انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ کال کٹ گئی۔ شہریار نے فون ہاتھ سے پھینک دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی محبت، اس کی خوشی، سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ اس کا ماضی ایک عفریت بن کر اس کی زندگی کو نگلنے کے لیے واپس آ گیا تھا۔ ایک ایسا راز جسے اس نے سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا، اب اس کی اور صبیحہ کی زندگی کو ایک جہنم بنانے والا تھا۔ اسد کی فون کال کے بعد شہریار جیسے زندہ لاش بن گیا تھا۔ اس کے چہرے سے ہنسی اور سکون غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک گہری تشویش اور خوف نے لے لی تھی۔ اس کا رویہ اچانک پھر سے بدل گیا۔ وہ ہر وقت غصے میں اور چڑچڑا سے رہنے لگا۔ اس نے صبیحہ سے بات تک کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا، اور جب وہ بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے جھڑک دیتا یا کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ صبیحہ اس اچانک تبدیلی پر شدید پریشان تھی اور حیران بھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو انسان چند دن پہلے اس پر جان چھڑکتا تھا اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ سوچتی کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں ماند پڑ چکی تھی کیونکہ گھر کا ماحول ہی بجھا بجھا سا تھا۔ شہریار نے کام کا بہانہ بنا کر خود کو دفتر تک محدود کر لیا تھا، لیکن وہاں بھی اس کا دل کام میں نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اسد کے الفاظ اور 3 سال پہلے کی وہ خوفناک رات گھوم گئی۔ شہریار کا پورا خاندان اپنے فارم ہاؤس پر چھٹیاں منانے گیا ہوا تھا۔ صبیحہ اس وقت 18 سال کی ایک معصوم اور کھلنڈری سی لڑکی تھی۔ اسد اس کا منگیتر تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اسد شروع ہی سے ایک بگڑا ہوا اور بری صحبت میں رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کی نظریں صبیحہ پر ہمیشہ سے غلط ہوتی تھی، لیکن صبیحہ اپنی معصومیت میں یہ سب سمجھ نہیں پاتی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اسد نے صبیحہ کو بہانے سے فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں بنے ایک اسٹور روم میں بلایا۔ صبیحہ اس کے ارادوں سے بے خبر وہاں چلی گئی۔ وہاں اسد نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ صبیحہ چیختی رہی، روتی رہی، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت شہریار جو کسی کام سے باہر نکلا تھا، اس نے اس کی مدھم سی چیخ سن لی۔ وہ بھاگتا ہوا اسٹور روم کی طرف گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دروازے پر لات ماری اور اسے توڑ کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسد نے صبیحہ کو دبوچا ہوا تھا اور وہ بے بسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ شہریار پر جیسے جنون طاری ہو گیا۔ اس نے اسد کو صبیحہ سے الگ کیا اور اسے
وحشیوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس دن سے جان سے ہی مار دیتا اگر اس کے والد اور چچا شور سن کر وہاں نہ پہنچ جاتے۔ سبیحہ اس قدر خوفزدہ اور صدمے میں تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو بتایا گیا کہ اسد سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کی حقیقت صرف 4 لوگوں کو معلوم تھی: شہریار، اس کے والد اور اسد کے والدین۔ سبیحہ کی عزت اور خاندان کی بدنامی کے خوف سے اس معاملے کو دبا دیا گیا۔ اسد سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا اور بدلے میں یہ منگنی برقرار رہے گی تاکہ بات باہر نہ نکلے۔ شہریار اس دن سے بدل گیا تھا۔ اس نے سبیحہ کی حفاظت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس کی سختی اور اس کا کنٹرول دراصل اس کا خوف تھا۔ وہ اسے ہر بری نظر سے بچانا چاہتا تھا، خاص طور پر اسد سے۔ اس نے خود کو قربان کر دیا تھا تاکہ سبیحہ اس صدمے سے باہر آ کر ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ ماضی سے واپس آتے ہی شہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سبیحہ کو اس اذیت سے بچانے کے لیے خود کو سالوں اذیت دی تھی، لیکن آج وہی راز اس کی محبت کو تباہ کرنے آ گیا تھا۔ اسد نے اسے ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں ایک طرف سبیحہ کی عزت تھی تو دوسری طرف اس کی محبت۔ اسد کا دیا ہوا وقت ختم ہو رہا تھا اور شہریار جانتا تھا کہ اسد اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ سبیحہ کی عزت کو یوں سرے بازار نیلام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، ایک ایسا راستہ جو اس کی اپنی روح کو چھلی کر دے گا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک انتہائی تکلیف دہ فیصلہ۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھاتا ہے اور اسد کو کال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جیت گئے، میں یہ شادی توڑ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اسد کا فاتحانہ قہقہہ گونجتا ہے۔ مجھے معلوم تھا، لیکن ثبوت کیا ہے؟ میں ابھی سبیحہ کو طلاق دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہریار کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے فون بند کیا اور اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسے آج اپنی محبت کی قربانی دینی تھی، اپنی بیوی کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا تھا، صرف اس کی عزت بچانے کے لیے۔ وہ سبیحہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آج وہ اسے اپنی محبت کا نہیں، اپنی جدائی کا پیغام دینے آیا تھا۔ سبیحہ نے آنسو بھری نظروں سے شہریار کو دیکھا، جو اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ طلاق؟ یہ لفظ اس کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ کیوں؟ شہریار، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں؟ غلطی تمہاری نہیں، میری ہے، شہریار نے پتھر جیسے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سبیحہ کا سامنا کرنے سے قاصر تھی۔ میں نے جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ میں یہ شادی جاری نہیں رکھ سکتا۔ ہر لفظ جو وہ کہہ رہا تھا اس کے اپنے دل پر چھری کی طرح لگ رہا تھا۔ سبیحہ کی سسکیاں اب بلند ہو چکی تھی۔ یہ وہ جھوٹ تھا، چند دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، آپ مجھ سے محبت کرتے، میں جانتی ہوں، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے سچ بتا۔ شہریار اسے سچ کیسے بتاتا؟ اسے کیسے کہتا کہ تمہاری عزت بچانے کے لیے میں تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی سبیحہ کے دل میں ہزاروں وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ وہ آخری سب سے تکلیف دہ الفاظ کہنے ہی والا تھا کہ ایک گونجدار آواز نے اسے روک دیا۔ رک جاؤ شہریار۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ خالو جان، یعنی شہریار کے والد وہاں کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ سیدھے شہریار کے پاس آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر لے گئے۔ سبیحہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ خالو جان نے اسے اپنے اسٹڈی روم میں لا کر دھاڑتے ہوئے پوچھا۔
تم اس کی زندگی ایک بار پھر اسی شخص کی وجہ سے جہنم بنانے جا رہے؟ اس نے تمہیں بلیک میل کیا ہے نا؟ شہریار اپنے والد کے سامنے ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا، اسد کی کال، ویڈیو کی دھمکی اور طلاق کا مطالبہ۔ بابا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میں صبیحہ کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ خالو جان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ اسے خود سے دور کر کے تم اس کی حفاظت کر رہے؟ بے وقوف لڑکے، تم اس کی سب سے بڑی طاقت چھین رہے، سچ اور تمہارا ساتھ۔ تم اسے کمزور سمجھ رہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی بہادر۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ حفاظت سچ کو چھپانے کا نام نہیں، مل کر اس کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ جاؤ اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اس کا فیصلہ وہی کرے گی، تم نہیں۔ والد کے الفاظ نے شہریار کو جیسے ایک نئی روشنی دکھائی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ صبیحہ کی محبت پر شک کر رہا تھا۔ وہ کانپتے قدموں سے واپس صبیحہ کے پاس گیا۔ وہ ابھی وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ شہریار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ صبیحہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا بزدل ہوں۔ اور پھر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ 3 سال پرانی وہ خوفناک رات، فارم ہاؤس کا وہ واقعہ، اسد کی حیوانیت اور اپنا وہ جنونی غصہ۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی ساری سختی، سارا کنٹرول صرف ایک خوف تھا، اسے دوبارہ کھونے کا خوف۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے سالوں یہ راز اپنے سینے میں دفن کیے رکھا تاکہ صبیحہ کی زندگی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ صبیحہ ساکت بیٹھی سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس کا سارا غصہ، ساری شکایتیں ایک لمحے میں بے پناہ محبت اور احترام میں بدل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر شہریار کے آنسو صاف کیے اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ اس نے آپ کو نہیں، ہمیں دھمکی دی ہے شہریار۔ اس کی آواز میں اب ایک اٹل عزم تھا، اور ہم اس کا مقابلہ مل کر کریں گے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، میرا سچ آپ ہیں، آپ کی عزت میری عزت۔ اب جو بھی ہوگا ہم اس کا سامنا ایک ساتھ کریں گے۔ شہریار نے نم آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ صبیحہ صرف ایک معصوم گڑیا نہیں، بلکہ ایک چٹان کی طرح مضبوط عورت ہے، جو اس کی سب سے بڑی طاقت۔ ان کے دلوں سے خوف کا سایہ چھٹ چکا تھا، کیونکہ اب وہ اکیلے نہیں تھے، وہ ایک تھے۔ اگلی صبح ایک نئی امید لے کر آئی۔ رات بھر میں صبیحہ اور شہریار نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا۔ خوف سے جینے کے بجائے وہ سچائی کے ساتھ لڑیں گے۔ ان کے اس فیصلے میں شہریار کے والدین ان کی سب سے بڑی طاقت بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہریار نے صبیحہ کا ہاتھ تھام کر اسد کو فون ملایا۔ فون اسپیکر پر تھا۔ کیا فیصلہ ہے پھر شہریار؟ بھیج رہے ہو طلاق کے کاغذات؟ اسد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ فیصلہ یہ ہے اسد کہ تمہارا کھیل ختم ہو چکا، شہریار نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا۔ تمہیں جو ویڈیو اور تصاویر جاری کرنی ہے شوق سے کرو، لیکن یاد رکھنا جس لمحے تم یہ کرو گے اسی لمحے تمہارے خلاف پولیس اسٹیشن میں ہراسانی، بلیک میلنگ اور اقدام زنا بالجبر کی FIR درج ہوگی۔ میرے والد اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسد کچھ کہتا، صبیحہ نے فون شہریار کے ہاتھ سے لیا۔ تم ایک بزدل اور گھٹیا انسان ہو اسد، صبیحہ کی آواز میں نفرت اور بہادری تھی۔ تم سوچتے تھے کہ تم مجھے ڈرا دو گے، لیکن تم غلط تھے۔ جس شخص نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی وہ میرا شوہر۔ اب مجھے کسی کا خوف نہیں، تم سچائی سے نہیں لڑ سکتے۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسد کا سب سے بڑا ہتھیار تو ان کا خوف تھا، اور آج انہوں نے اس کا وہی ہتھیار چھین لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پولیس کیس بن گیا تو اس کا کریئر اور زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس نے غصے میں کچھ کہا اور فون کاٹ دیا۔ وہ ہار چکا تھا۔ سچائی نے جھوٹ اور بلیک میلنگ کو شکست دے دی تھی۔ اس فون کال کے بعد گھر پر چھائی ہوئی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی۔ سب کے چہروں پر سکون لوٹ آیا۔
شہریار نے سبیحہ کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تم نے آج مجھے جیت لیا سبیحہ، تم میری طاقت ہو، میرا غرور ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد رخصتی کی وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ ایک بار یہ صرف ایک شادی کی تقریب نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جشن تھا، برائی پر اچھائی کی فتح کا، خوف پر محبت کی جیت کا۔ سبیحہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور شہریار کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور فخر کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اس رات جب شہریار اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لایا تو وہی کمرہ جو کبھی سبیحہ کے لیے ایک ممنوعہ خواہش تھا، پھر شہریار کے لیے قید خانہ بنا، اور پھر ان کے آنسوؤں کا گواہ بنا، آج ان کی محبت کی ابدی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ آج تم اس کمرے میں تمام رازوں سے پاک ہو کر ہمیشہ کے لیے میری بن کر آئی ہو۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی، اور سبیحہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ یہ کمرہ میرا ہے، بس یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے کا رکھوالا فرشتوں کی طرح میری حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس رات دو روحیں جو رازوں کے طوفان سے گزری تھیں اور سچائی کی طاقت سے کندن بن گئی تھیں، ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی۔ ان کی محبت کی کہانی جو ایک کمرے میں چھپ کر داخل ہونے کی شرارت سے شروع ہوئی تھی، اسی کمرے کی دیواروں کے اندر اپنی ابدی منزل پا چکی تھی۔ اس محبت کی فتح تھی جو حفاظت کرنے کے لیے سخت بھی بن سکتی تھی اور بھروسہ کرنے کے لیے بہادر بھی تھی۔